बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्री नर्सरी उर्दू सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, दूसरा सेमेस्टर है ये। यहाँ से शुरू करेंगे हम पेज नंबर 25 से, सीन से, ठीक है। सीन शीन, सीन सेब, शीन शलजम, ये हमने ट्रेसिंग करनी है और ये हमने पढ़ना है और दोनों में रंग भरना है पिक्चर्स में, ठीक है। रंग भरने के भी कुछ असूल हैं, तस्वीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्वाद ज़्वाद, स्वाद सिंदूक, ज़्वाद ज़ाया, ये इनमें कलर होगा। रीडिंग भी करेंगे हम और फिर इसकी ट्रेसिंग चलेगी स्वाद ज़्वाद की। नेक्स्ट पेज, तोएं ज़ोएं। अब तोएं तोता, ज़ोएं ज़रूफ़, इनमें कलर भी करना है। ये रीडिंग भी होगी, पढ़ लिया हमने, और इसकी ट्रेसिंग करनी है अच्छी सी, ठीक है। एहतियात से करवाएंगे तो ये फिर काम आएगी इंशाल्लाह ताला बच्चे की, जब वो इंडिपेंडेंटली लिखेगा ख़ुद से। एन गैन, एन एनक, गैन गुब्बारे, पढ़ेंगे, इसमें कलर करेंगे और इसकी ट्रेसिंग करेंगे। फे, फे फवारा, यहाँ रंग भरना है, पढ़ लिया हमने फे फवारा, और इसकी ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नीचे से जो डॉट्स लगे होते हैं ना ट्रेसिंग के, वो नज़र ना आए, और दाएं बाएं भी पेंसिल आपकी ना जाए, बिल्कुल डॉट्स के ऊपर चले। काफ, काफ कलम, लिखेंगे, कलम में रंग भरेंगे और इसकी ट्रेसिंग करेंगे। इसके दो नुक्ते होते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है काफ में और इसमें, कि इसे काफ नहीं पढ़ते, इसे क्याफ पढ़ते हैं। काफ क्याफ, क्याफ गाफ, क्याफ कछुआ, गाफ घोड़ा, रंग भरना है और इसकी ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। क्याफ का एक कश होता है और गाफ के दो होते हैं। लाम, लाम लेसन, लाम लेसन पढ़ना है, लेसन में कलर करना है और लाम की ट्रेसिंग करनी है, इसके ऊपर लिखना है अच्छा सा। मीम, मीम मछली, पढ़ लिया, रंग भरना है यहाँ पे और मीम की ट्रेसिंग करनी है। कोशिश करनी है कि दाएं बाएं ट्रेसिंग ना जाए। नून, नून नाशपाती, इसमें कलर करना है और इसकी ट्रेसिंग करनी है और नून का एक नुक्ता होता है। वाव, वाव वर्क, कलर करना है और वाव की के ऊपर पेंसिल फेरनी है, ठीक है। हे हाथी, रंग भरना है और हे के ऊपर पेंसिल फेरनी है। हमज़ा, इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता बल्कि ये अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल होता है खींचने के लिए। चाय, तो यहाँ पे हमज़ा इस्तेमाल हुआ है। कलर करेंगे और इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ये यार और ये यक्का, दोनों की आवाज़ एक है, ठीक है। अल्फाज बना दिए थोड़े से डिफरेंट, वैसे पॉइंट आउट करने के लिए। छोटे बच्चे हैं ना, इससे छोटी ये अलग लिखती है, नारंगी छोटी और बड़ी एक जगह लेके इनकी आदि इश्काल बनाई जाती हैं। तो कलर करना है और फिर इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। इसी तरह इसमें भी कलर करना है और इसमें पेंसिल फेरनी है। यहाँ तक आपकी ये मुकम्मल होगी, बड़ी ये तक। उसके बाद ये कुछ अक़वाल हैं, ये भी अपने बच्चों को वक्तन फ़वक्तन बताने हैं आपने, ठीक है, और समझाने हैं। हमसायों को तंग नहीं करना चाहिए, खाने की चीज़ें नीचे नहीं फेंकनी चाहिए, इजाज़त के बगैर दूसरों की चीज़ें मत लें, आग के पास नहीं जाना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर जाते वक्त सलाम करें, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब जब बच्चे ट्रेसिंग सीख जाएंगे तो फिर शॉर्ट डॉट की बारी आती है। इसे हम शॉर्ट डॉट मुख्तसर नुक्तों पर लिखना कहते हैं, ठीक है। तो अलिफ से ये पूरे पेज पे ये मुख्तसर नुक्तों पे बच्चा लिखेगा, देख लीजिएगा, और ऐसी प्रैक्टिस आप कॉपीज़ पे भी करवाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब एक पॉइंट हुआ मुख्तसर नुक्तों पे, थोड़ी हेल्प होगी बच्चों की, ट्रेसिंग भी वो सीख चुके हैं। अब क्या है, ऊपर से देख के लिखेंगे, अलिफ बे पे ते टे से, तो यहाँ ये लाइन है, इस पे लिखेंगे, फिर इस तरह से बड़ी मुकम्मल करेंगे। फिर अब क्या है, अलिफ से ये तकरीबन बच्चे अवेयर हो चुके हैं, लर्न हो चुकी है, एक हद तक उन्हें लिखनी भी आ गई है। अब हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन से लिखने हैं, नुक्ते वाले हरूफ। अलिफ से ये को आप लेंगे और देखेंगे जिन जिन हरूफ में नुक्ते आते हैं वो आप यहाँ लिखवाएंगे। फिर तोए वाले हरूफ, तो इसमें देखेंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया था, डाल है, अड़े है, ठीक है,
ٹے ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں گے جس میں چھوٹی توئیں استعمال ہوتی ہے وہ حروف لکھیں گے. پھر ہے بغیر نقطے والے حروف. اب ظاہر کچھ حروف ایسے بھی ہیں جن میں بالکل نقطے نہیں ڈلتے، جیسے الف ہے، جیسے ہے، تو وہ آپ نے دیکھ کے حروف تہجی میں سے وہ یہاں پہ لکھوانے کی ان کی پریکٹس کروانی ہے. پھر بچوں کو 3 طرح سے اویئر ہو جائے گا کہ یہ نقطے والے حروف ہیں، یہ بغیر نقطے والے حروف ہیں، یہ چھوٹی توئیں والے حروف ہیں. ٹھیک ہے، آپ لائنس میں نہ جائیے گا، جتنے ہیں بس اتنے ہی لکھوائیے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب خود سے بچوں نے لکھنا ہے. بہت اگر دیکھتے ہیں آپ کے بچہ ابھی خود سے پوزیشن واضح نہیں کر سکتا تو آپ اسے لائٹ سے جو ہے نا ڈاٹ اس طرح سے پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے ڈال کے دے سکتے ہیں. جیسے الف اور ایک لائن میں ہم لکھواتے ہیں، پھر بے پے تے ٹے سے دوسری لائن میں، پھر جیم چے ہے خے 4 اس طرح سے، پھر دال ڈال زال، پھر رے اڑے زے سے، پھر سین شین رے اڑے زے یہ. ٹھیک ہے، اور پھر سین شین سواد زواد 4 لکھوائیے. اس طرح سے پھر 4 کرتے ہوئے یہ تک مکمل کیجیے. اس کے بعد اب خالی جگہیں یعنی بلینکس جیسے انگلش میں ہوتی ہیں نا، ایسے اردو کی ہیں الف سے یہ تک. تو پھر جو مسنگ بیچ میں الفاظ ہیں آپ وہ لکھوائیں گے. الف بے پے تے ٹے سے، پھر اسے چھوڑ دیں گے آپ. ٹھیک ہے، جیم چے ہے خے دال ڈال زال، پھر اسے چھوڑ دیں گے. رے اڑے زے یہ سین شین سواد زواد توئیں زوئیں عین غین فے کاف کیاف کاف لام میم نون واؤ ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. اس کے بعد ہے حروف تہجی کوئی ڈفرینٹ طریقے سے اس کی ریکگنیشن کروائی جا رہی ہے، پہچان کروائی جا رہی ہے. اب میچنگ آ گئی ہے، ہم شکل حروف ملائیے. الف سے الف کو اسٹار ٹو اسٹار میں لانا ہے. ٹھیک ہے، بے سے بے کو، بے سے پے کو، تے سے تے کو، اس طرح سے آپ لاسٹ تک میچنگ کروائیں گے. دونوں پیج ہیں اس میں ساری الف سے یہ تک شامل ہے. ٹھیک ہے، میچنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد ہے تلاش کریں اور دائرہ لگائیں. کچھ حروف ہم نے لیے ہیں سائڈ پہ لکھے ہیں، یہ درمیان میں لائن ہے، مین یہ والا سوال ہے اور یہ سارا اس میں سے ہم نے جواب تلاش کرنا ہے. ہم نے تے اور ٹے کو دائرہ لگانا ہے. اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہاں پہ تے ہے، تے کو دائرہ لگائیں گے، اور ٹے کو بھی دائرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمیں چے اور ہے ڈھونڈنا ہے. چے کو دائرہ لگے گا، اور پھر ہے اس میں نہیں ہے، دونوں ہے لکھے ہوئے. ہے کو ہم دائرہ لگائیں گے. رے اور زے، رے کو دائرہ لگے گا اور دونوں زے کو دائرہ لگے گا. شین سواد، اب شین اور سواد، تو شین کو دائرہ لگے گا اور سواد کو لگے گا. توئیں اور غین، توئیں کو دائرہ لگے گا اور دونوں غین کو دائرہ لگے گا. فے اور کیاف، فے کو دائرہ لگے گا اور دو کیاف، یہ کیاف ہے، یہ کیاف ہے، اس کو دائرہ لگے گا. لام اور واؤ، لام کو دائرہ لگے گا اور واؤ سرکل لگ جائیں گے. یہ کوشچن اس طرح سے. حروف کی پہچان سیکوینس وائز نہیں لکھی گئی، مکس کر کے لکھ دی گئی ہے. بچے یوں پڑھیں گے: الف غین توئیں سواد نون لام گاف لام سے دال سین واؤ بڑی خے اڑے عین پے گاف بے یہ جیم لام ہے تے چے ڈال کاف فے ہے ٹے. اچھا، یہ کچھ ہم نے اچھی اور بری عادات دی ہیں. پکچر سے بچے دیکھیں گے کہ کیا کیا کام انہیں کرنا چاہیے اور کیا کیا کام انہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے سرگرمی ہے آپ انہیں بتا سکتے ہیں. اس پہ بھی یہی چیز ہے، کچھ گڈ ہیبٹس ہیں، کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں، تو پوائنٹ آؤٹ کیجیے. یہ پیرنٹس کے لیے انسٹرکشنز ہیں. اسکول میں اگر ہم پڑھاتے ہیں تو یہ اساتذہ کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ہمیشہ بچوں کو لکھوانے سے پہلے سکھائیں. یعنی کوئی بھی چیز آپ ڈائریکٹ لکھنے کے لیے نہیں دے سکتے، آپ اس کی پریکٹس کروائیں. بورڈ کے اوپر سینڈ میں ٹیبل جو ہے ان کا اس فنگر سے اس پہ کروائیے، اور تھوڑا سا جب وہ سیکھ جائیں تو پھر لکھوائیے، اور پڑھنا بھی سکھائیے. ہاؤ ناؤ کروا کے تو لکھوائیں، ورنہ ڈائریکٹلی مت لکھوائیں. ایک چیز سکھانے کے بعد اگلی چیز کی طرف جائیں. یعنی اسپیڈ سے آپ آگے آگے نہ چلتے جائیں. پہلے دیکھیں کہ جو پیچھے آپ کام کروا رہے ہیں تھوڑا بہت بچے وہ سیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ لیجیے. اپنا طریقہ تدریس بچوں کے لیے دلچسپ بنائیے. یعنی ٹپیکل طریقہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اٹریکشن پیدا کرنی پڑے گی. کس طرح سے اٹریکشن پیدا کریں گے آپ؟ فلیش کارڈ بنا کے بچوں کو پڑھائیں، پکچرز دکھائیں بچوں کو، نیٹ سے نکال لیجئے
اور رنگوں کا استعمال کریں. جتنا زیادہ رنگوں کا استعمال کروائیں گے، جس میں پینسل کلر ہیں، مارکر کلر ہیں، کریونس کلر ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ دوسرے کلر ہوتے ہیں جو بچے پینٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یوز کریں گے تو بچے ماشاءاللہ اچھی طریقے سے سیکھیں گے. اس کے علاوہ 2 طرح سے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایک آواز کے ذریعے اور ایک دیکھ کر، یعنی صوتی اور بصری طریقوں سے. اگر اس طرح سے نہیں پڑھائیں گے اور اس بات پہ توجہ نہیں دیں گے تو بچے پراپر طریقے سے سیکھیں گے نہیں. مستقل مزاجی متانت اور سنجیدگی سے پڑھائیں، یعنی غیر ذمہ داری والی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے بچے پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں، انہیں کچھ آ بھی رہا ہے یا نہیں، اور دوسرے دن آپ ان سے سنتے نہیں ہیں. اگر آپ کتنا بھی اچھا پڑھا لیں نا، اگر آپ وہ والا کام بچوں سے سنیں گے نہیں، چیک نہیں کریں گے، اس کے اوپر کوئی اپریسیشن یا سرزنش نہیں کریں گے تو بچے پھر سیکھیں گے نہیں اور دلچسپی سے پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے. حروف کی بناوٹ، الفاظ کی بناوٹ اور سادہ جملے توجہ سے سکھائیں. اردو سکھانے پر توجہ دیں کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں میں باقی مضامین انگریزی میں ہوتے ہیں، اس لیے اردو کمزور رہ جاتی ہے. تخلیقی لکھائی روزانہ کروائیں. املا اور خوشخطی پر توجہ دیں. بچوں سے پیار کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے، ان پر توجہ دیں. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پری نرسری کے بچوں کے لیے ہدایات نہیں ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس بک کا ایک اور حصہ بھی ہے جو اس کلاس کے لیے نہیں ہے، لیکن اس پیج میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ پری نرسری سے ریلیٹڈ تھیں، والدین اور اساتذہ کے لیے ضرور تھی، اس لیے یہ پیج اس میں شامل کیا گیا ہے. باقی جیسے تخلیقی لکھائی اور یہ جملے اور یہ بڑی کلاس یعنی KG کے لیے، سینئر کے لیے، یہ پری نرسری کے لیے. تھینک یو سو مچ.